اچھا جی، تو آج ہم بات کر رہے ہیں جذباتی تکالیف پر، جیسے کبھی اداسی ہوتی ہے، کبھی بے چینی، جی بالکل۔ اور ان سے نکلنے کا جو سفر ہے، یعنی جذباتی شفایابی، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہاں۔ ہمارے پاس دو مختلف زاویے ہیں۔ ایک سائیکالوجی ٹوڈے کا مضمون ہے جس میں روزمرہ کے عملی مشورے ہیں، عملی ٹپس، جی۔ اور دوسرا مضمون تھوڑا گہرائی میں جاتا ہے، شفایابی کے مراحل اور جسم پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو مقصد یہ ہے کہ دیکھیں یہ دونوں مل کر کیسے ہماری مدد کر سکتے ہیں جذباتی صحت کو بہتر بنانے میں۔ اور یہ بہت اہم موضوع ہے کیونکہ دیکھیں جذباتی درد صرف محسوس نہیں ہوتا، یہ زندگی کے بہت سے پہلوؤں پر اثر ڈالتا ہے، ہمارے تعلقات، ہمارا کام، بالکل۔ حتیٰ کہ کبھی کبھی یہ نشے کی صورت میں یا کسی جنونی رویے کی شکل میں بھی سامنے آتا ہے۔ اوہ اچھا۔ تو آج کوشش یہی ہے کہ ان ذرائع سے کچھ کام آنے والے طریقے، کچھ سمجھ بوجھ حاصل کی جائے۔ ٹھیک ہے، تو سائیکالوجی ٹوڈے والے مضمون سے شروع کرتے ہیں۔ اس میں خود پہل کرنے پر بہت زور ہے۔ جی، خود مدد پر۔ ہاں، خود مدد۔ دو باتیں مجھے خاص طور پر اچھی لگی۔ ایک تو ہے خود بنے، بی یور سیلف۔ یعنی اپنی خواہشات کو سمجھنا، اپنی حدود طے کرنا، اور جو آپ کے لیے اہم ہے اس پر قائم رہنا۔ جی، یہ سننے میں آسان لگتا ہے، ہاں، لگتا آسان ہے، لیکن اس کے لیے واقعی خود کو سمجھنا پڑتا ہے، اپنی ذات سے جڑنا پڑتا ہے۔ صحیح کہا۔ اچھا، اور دوسری تجویز کیا تھی؟ دوسری تھی اپنے ذہن پر قابو پائیں، گیٹ اے گرپ آن یور مائنڈ۔ اچھا۔ یعنی جو منفی سوچیں آتی ہیں یا غیر مددگار خیالات، ان کو پہچاننا، ان کو چیلنج کرنا، اور ان کی جگہ وہ زیادہ مثبت، زیادہ تعمیری سوچیں لانا۔ یعنی اپنے اندر کی گفتگو کو بہتر بنانا۔ بالکل۔ یہ ذہنی نظم و ضبط تو بہت ضروری ہے، لیکن یہاں ایک بہت دلچسپ بات دوسرے مضمون سے آتی ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتی ہے کہ کبھی کبھی صرف سوچوں کو بدل لینا کافی نہیں ہوتا، خاص طور پر جب کوئی جذباتی صدمہ بہت گہرا ہو اور وہ جسم میں کہیں پھنس گیا ہو۔ جسم میں مطلب؟ جی، تحقیق بتاتی ہے کہ پرانے صدمے جو ہیں وہ جسمانی علامات بن کر بھی ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اوہ، جیسے کہ؟ جیسے دائمی درد یا ہر وقت جسم میں تناؤ رہنا۔ واہ، تو یہ صرف دماغ کا کھیل نہیں ہے، جسم بھی شامل ہے۔ بالکل، جسم بھی اس کہانی کا حصہ ہے۔ یہ کافی گہری بات ہے واقعی۔ اور اسی لیے وہ مضمون پھر یوگا، مراقبہ یا سومیٹک تھراپی جیسی چیزوں کا ذکر کرتا ہے۔ سومیٹک تھراپی؟ جی، یہ وہ تکنیکیں ہیں جو جسمانی احساسات پر توجہ دیتی ہیں تاکہ جسم وہ نامکمل رد عمل پورا کر سکے جو صدمے کے وقت ادھورا رہ گیا تھا۔ اچھا، تو یہ صرف خیالات بدلنے سے زیادہ گہری سطح پر کام ہے۔ جی ہاں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جسم اور ذہن جڑے ہوئے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، تو اب آتے ہیں شفایابی کے مراحل پر۔ ہم اکثر وہ کیوبلر راس کے 5 مراحل سنتے ہیں۔ جی، وہ بہت مشہور ہیں۔ ہاں، انکار، غصہ، سودے بازی، افسردگی، اور آخر میں قبولیت۔ قبولیت، جی۔ مضمون کہتا ہے کہ قبولیت کا مطلب ہار ماننا نہیں ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ حقیقت کو تسلیم کر کے آگے بڑھنا ہے۔ جی۔ کیوبلر راس کا ماڈل اہم ہے، خاص طور پر سوگ منانے کے حوالے سے، لیکن ایک اور ماڈل ہے جان برڈشو کا۔ جان برڈشو؟ جی، ان کے 7 مراحل ہیں جن کا ذکر دوسرے مضمون میں ہے۔ وہ شاید جذباتی تکالیف سے نمٹنے کے لیے زیادہ عملی ہیں۔ اچھا، وہ کون سے ہیں؟ ان میں شامل ہے آگاہی، یعنی پہلے یہ سمجھنا کہ مسئلہ کیا ہے، پھر اسے تسلیم کرنا، پھر درد کو محسوس کرنا، اسے بھاگنا نہیں۔ اوہ، یہ مشکل لگتا ہے۔ ہاں، یہ مشکل ہو سکتا ہے۔ پھر معافی، خود کو بھی اور دوسروں کو بھی، اور پھر آگے بڑھنا۔ یہ عمل پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ یہ جو درد کو محسوس کرنے والی بات ہے، یہ سائیکالوجی ٹوڈے کی ذہن پر قابو پانے والی بات سے تھوڑی مختلف نہیں لگ رہی؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، یہ تضاد نہیں ہے، شاید توازن کا معاملہ ہے۔ توازن کیسے؟ بعض اوقات ان سے جڑے درد کو تسلیم کرنا اور محسوس کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ اپنا اثر کھو دے۔ اچھا، تو ایک طرح سے دونوں کی اپنی جگہ ہے۔ بالکل، بریڈشو کا ماڈل اس گہرے عمل کے طرف اشارہ کرتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا اہم ہے کہ یہ سفر ہر کسی کے لیے مختلف ہوتا ہے۔ ہاں، وقت لگتا ہوگا۔ جی، وقت لگتا ہے، رفتار مختلف ہوتی ہے، اور سماجی مدد یعنی دوستوں اور گھر والوں کا ساتھ وہ بہت اہم ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو
جب کوئی اس راستے پر چل رہا ہو تو اسے پتہ کیسے چلے گا کہ وہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ کچھ نشانیاں ہیں؟ جی، مضمون میں کچھ علامات بتائی گئی ہیں، جیسے آپ خود کو بہتر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، خود آگاہی بڑھتی ہے، جی، آپ کے تعلقات بہتر ہونے لگتے ہیں، اور مشکلات کا سامنا کرنے کی آپ کی صلاحیت یعنی لچک وہ بڑھ جاتی ہے۔ اور ان کا تعلق سائیکالوجی ٹوڈے کی باتوں سے بھی بنتا ہے، جیسے وہ کہتے ہیں اپنی شخصیت کو بہتر بنائیں یا حالات سے نمٹیں۔ بالکل جڑتا ہے۔ جب آپ اپنے اندرونی بوجھ سے آزاد ہوتے ہیں تو آپ زیادہ اعتماد سے خود بن پاتے ہیں، صحیح۔ اور زندگی کے چیلنجز کا بہتر مقابلہ کر پاتے ہیں۔ اس میں کچھ اور تکنیکیں بھی مدد دے سکتی ہیں، جیسے ذہن سازی یعنی مائنڈفلنس۔ مائنڈفلنس یعنی حال میں رہنا؟ جی، حال میں موجود رہنا اور اپنے خیالات اور احساسات کو بس دیکھنا، ان پر کوئی لیبل لگائے بغیر۔ اور جرنلنگ کا بھی ذکر تھا؟ ہاں، جرنلنگ یعنی اپنے جذبات کو لکھ کر سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ بھی بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ تو بہت عملی اوزار ہیں۔ جی، تو خلاصہ یہ ہے کہ جذباتی شفایابی ایک بہت ذاتی سفر ہے، اکثر پیچیدہ بھی ہوتا ہے۔ اس میں خود کو سمجھنا، عملی قدم اٹھانا، ماضی کو تسلیم کرنا، اور کبھی کبھی درد کو محسوس کرنے کی ہمت کرنا، بالکل، وہ بھی شامل ہے۔ دونوں ذرائع اس بات پر متفق ہیں کہ شفایابی ممکن ہے۔ یہ امید کی بات ہے۔ جی، لیکن اس میں وقت لگتا ہے، کوشش لگتی ہے، صبر اور خود پر مہربانی، یہ بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو گفتگو کے آخر میں ایک سوچ چھوڑ جاتے ہیں جی، کہ جذباتی صحت کے لیے کیا زیادہ اہم ہے؟ کیا ماضی کی تکلیف دہ یادوں کو نظر انداز کر کے حال اور مستقبل پر توجہ دینا بہتر ہے، جیسا کہ ذہن پر قابو پانے والی بات سے لگتا ہے؟ یا پھر بریڈ شاہ کی طرح ماضی کے زخموں کو سمجھنا، محسوس کرنا، معاف کرنا، ان سے سیکھنا زیادہ ضروری ہے؟ یہ ایک گہرا سوال ہے۔ یا پھر شاید ایک بامانی زندگی بنانے پر اتنی توجہ ہو کہ ماضی کے سائے خود ہی مدھم پڑ جائیں؟ یہ غور کرنے والی بات ہے۔ شاید ان سب میں ایک توازن تلاش کرنا ہی اصل جواب ہو۔ شاید اس پر سوچنا دلچسپ رہے گا۔